ہم بھی کام پر ہیں اور بھی بہت سارے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں اپنے دفاتر کا رخ کرتے ہیں اور آج اسی حوالے سے 28 اپریل کو دنیا بھر میں کام کی جگہوں پر حفاظت کا دن منایا جا رہا ہے۔ تو کیا اہمیت ہے اس کی؟ ایز وی ہیو سیڈ کہ جو ورک پلیس ہے اس پہ جو ہے سیفٹی کا دن آج منایا جا رہا ہے، تو اسی پہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک کہ آج کتنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے ان ٹوڈیز پرسپیکٹو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیفٹی انسٹرکٹر ریسکیو 1122 سے ریحانہ یاسمین صاحبہ۔ ریحانہ صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ آج آنے کے لیے۔ آج کا دن کتنا اہمیت کا حامل ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمیں انلائٹن کیجیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ورلڈ سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایٹ ورک پلیس، کیونکہ یہ ہم ہر سال 28 اپریل کو مناتے ہیں۔ دیکھیں اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جو کام کرنے کی جگہ ہے نا اس کو آپ نے محفوظ اور صحت مند بنانا ہے، اور اس دن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ورک پلیس سیفٹی کے ریگارڈنگ ہی نہیں ہے، بلکہ ان اداروں کو بھی یاد دہانی کرانی ہے کہ وہ جو اپنے ملازمین جو ورکر ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنائے تاکہ نا کم سے کم حادثات ہوں اور کم سے کم انجریز ہوں۔ تو یہ چیز ہے۔ اور اگر اس سال کا تھیم کیا ہے جب ہم ورک پلیس سیفٹی کی بات کرتے ہیں؟ ہاں، ہر سال ان کا تھیم ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس سال جو تھیم ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے ہیلتھ کو، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، انشور کرنا ہے ہیلدی سائیکو سوشل انوائرمنٹ کو۔ مطلب جو آپ کی کام کرنے کی جگہ ہے اس میں صرف آپ نے فزیکل سیفٹی کو انشور نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ذہنی طور پہ بھی اس کام کرنے والی جگہ کو محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے کہ کام کرنے کا ماحول کا انوائرمنٹ کیا ہے آپ کا، مطلب جیسے کہ کام کی نوعیت کیا ہے، کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، کس طرح مینیج کیا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ کام ہے کس طرح ورکر کے اوپر ورک لوڈ تو نہیں ہے، مینٹل پریشر کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے۔ مینٹل پریشر میں جیسے ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، آپ نے ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ بہت زیادہ ہے، یا پھر اس کا رول کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہے، یا پھر جو ہے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ تو یہ تمام فیکٹر جو ہے وہ ہیزرڈ بن جاتے ہیں اگر وہ ٹریٹ نہ ہو، اور یہ بالکل دوسرے ہیزرڈ کی طرح ہی خطرناک ہے جیسے آپ کے فزیکل سیفٹی، کیمیکل سیفٹی اور فائر کی طرح ہے۔ جب ہم فزیکل سیفٹی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فزیکل سیفٹی یہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب فزیکل سیفٹی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف لیبر سے ہی کنیکٹڈ ہے ڈائریکٹلی، کہ اگر وہ سیمنٹ کا کام کر رہا ہے، بجلی کا کام کر رہا ہے تو اس کے پاس گلوز ہونے چاہیے، ربر کے جوتے ہونے چاہیے۔ لیکن ایک عام ورک پلیس ہے جیسے جس ورک پلیس میں ہم ہیں، اس میں میری فزیکل سیفٹی کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ فزیکل سیفٹی خدا نہ خاصہ کوئی آپ جا رہی ہیں سلپ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کا کوئی گرنے کا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی انجری ہو سکتی ہے، اس طرح اور کوئی نوائز ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی ہیٹ کا ہے، کوئی کول ہے، کوئی بھی فزیکل آپ کی انجری ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ اچھا، آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ ہمیں گل پلازہ جیسے واقعات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اداروں میں اس طریقے کے کام کرتے رہنے چاہیے، فائر ڈرل سے لے کے دیگر چیزیں کرنی چاہیے۔ یو آر ٹیلنگ می اے ہیوج اماؤنٹ آف ٹریننگ دیٹ یو ہیو گیون، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، ریسکیو 112 سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 پچھلے 3 سالوں سے گورنمنٹ آف سندھ کا ادارہ کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ریسکیو کا کام صرف آپریشن کرنا ہی نہیں بلکہ اس طرح کی جو بھی ایمرجنسی حالات ہے اس کی یعنی کہ پریونشن کو بھی کرنا ہے، امپروو کرنا ہے۔ تو اس کے ریگارڈنگ جو ہے ہم نے تقریباً 3 سالوں کے اندر 850 ٹریننگ کروائی ہیں، اور تقریباً 50,000 لوگوں کو، 50,000 کے قریب لوگوں کو ٹرین کر دیا ہے۔ اب یہ ٹریننگ جو ہوتی ہے ایمرجنسی فرسٹ رسپونڈر کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے اندر میڈیکل کا کمپوننٹ بھی شامل ہے اور فائر کا کمپوننٹ بھی شامل ہے۔ جب آپ بات کرتی ہیں فرسٹ رسپونڈنٹس کی، تو آگ تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ کوئی گرمی سے آ رہا ہے اور گرمی سے آ کے آفس میں آیا ہے، بیٹھا ہے، اسٹروک والا معاملہ ہو گیا، یا پھر کوئی ذہنی پریشانی ہے، کوئی کارڈیک اریسٹ یا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب میں نے کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک 2 مختلف چیزیں بولی ہیں، ہم لوگ اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، تھوڑا سا پلیز ہمیں اس حوالے سے بھی انلائٹن کریں۔ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو دیکھیں ایمرجنسی جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کی، ہارٹ ڈیزیز میں لوگ ایک کامن ٹرم ہے ہارٹ اٹیک، تو ہارٹ اٹیک بہت کامن ہے، لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کارڈیک اریسٹ۔ جو کارڈیک اریسٹ ہے بہت موسٹ کامن ہے اور سب سے زیادہ رپورٹ ہوتا ہے آؤٹ آف ہاسپٹل، جہاں فرسٹ رسپونڈر کبھی بھی نہ کوئی ڈاکٹر یا نرسنگ اسٹاف نہیں ہوتا۔ تو کارڈیک اریسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن اچانک سے بند ہو جاتی ہے، جبکہ جو ہارٹ اٹیک ہے وہ آپ کی کلاٹ پرابلم ہے۔ ہارٹ اٹیک میں آپ نے کبھی بھی سی پی آر نہیں کرنا، کارڈیک اریسٹ میں جو دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے، بندہ بے ہوش ہے، تو آپ نے اس میں فوراً سی پی آر کرنا ہے اور ریسکیو 1122 کا نمبر ڈال دینا۔ آنا آپ نے ہمارے جو ہے نا دماغ کی بہت ساری لائٹس کو آن کر دیا ہے۔ آئی ایم شیور ہمیں آپ کے ساتھ اس کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے، بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس کی بھی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ویورز کے ساتھ انفارمیشن آپ نے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے جناب، تو مورل آف دا اسٹوری یہی ہے کہ آس پاس جو ہمارا ورک پلیس ہے، ایز کلیگز بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ادارہ جاتی طور پہ تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم
ہر 3 مہینے پہ 4 مہینے پہ اس طرح کی ڈرلز کروائیں کہ وہ ہمارے ورکرز کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.